اس کی نظیر، اس کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور من جانب اللہ، جو اللہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی ترتیب بنی، وہ بھی انسان کی عقل کو حیران کر دیتی۔ جیسے میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسی یگانگت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من طین واحد۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر خلیل بنانے کی اجازت دی ہوتی تو میں اس کائنات کے اندر اپنا خلیل بنانے کے لیے ابو بکر کو منتخب کرتا۔ خلیل عربی میں خلت اور خلوت دونوں سے بنا ہے، یعنی وہ محبت جو اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی سے کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے دنیا کے اندر وہ محبت کرنے کی انبیاء کو اجازت ہوتی تو ابو بکر اس قابل ہیں، اس کائنات میں وہ واحد شخص ہیں جنہیں میں اپنی وہ محبت عطا کرتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفاداری، ایسی یگانگت اور ایسی محبت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی مشابہت زندگی میں نظر آتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر وہ شخص ہیں، اور آپ نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائی کہ اس کائنات میں وہ شخص جس نے بال برابر بھی کبھی میری بات سے انحراف نہیں کیا، لوگوں وہ شخص ابو بکر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جو ہجرت کا شرف عطا فرمایا، اور کیسا شرف عطا فرمایا کہ نبوت کا 13واں سال ہے اور سن 622 عیسوی ہے، اور 12 صفر ہے، صفر المظفر کا مہینہ ہے، 12 صفر کی تاریخ ہے، اور 622 عیسوی ہے، اور نبوت کا 13واں سال ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے کا یہ معمول خلاف وقت تھا۔ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ تو
مسکراتے ہوئے فرمایا اذن للخروج، مجھے نکلنے کی، ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ سوال کیا، علی صحبہ، کیا میں بھی آپ کی صحبت میں یہ سفر کروں گا؟ تو سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ ہی کو میرے ساتھ سفر ہجرت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے آثار و قرائن بتا رہے تھے، مزاج شناس تھے، نبوت شناس تھے، کہ ان قریب آپ کو سفر ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے میں نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تعلق دین کے اندر کیسا ہوتا ہے، معاملات دین میں کیسے ہوتے ہیں، یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ جس نے اپنا سب کچھ آپ پہ نچھاور کر دیا ہو، انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اصول کے مطابق ہو۔ آپ نے 2 اونٹنیاں رکھی ہیں، ایک اونٹنی پر آپ نے سفر کرنا ہے اور ایک اونٹنی پر میں نے سفر کرنا ہے۔ جس اونٹنی پر میں نے سفر کرنا ہے وہ اونٹنی میں آپ سے خریدوں گا، وہ اونٹنی میں آپ سے خریدوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال آپ پہ قربان، میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جو اونٹنی جس پہ میں نے سفر کرنا ہے میں آپ کو اس کی قیمت ادا کروں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹوں کا مال ہڑپ کرتے جاؤ، بس تم بڑے ہو، تمہیں یہ اختیار مل گیا کہ بس تمہارے جو چھوٹے ہیں تم ان کا مال جیسے چاہو لپیٹ جاؤ، سمیٹ جاؤ، کھا جاؤ۔ قیامت تک آنے والے مرشدین، قیامت تک آنے والے رہنماؤں کو، پیروں کو، مرشدوں کو، قیادت کرنے والوں کو یہ چیز سمجھا دی کہ معاملات یوں رکھے جاتے ہیں، اپنے مریدوں کے مال پہ نگاہ نہیں رکھی جاتی۔ جہاں تک آپ ان کے ساتھ معاملات کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آقا، رہنما، اور سیدنا صدیق اکبر جیسا فدائی، جان نثار، سب کچھ لوٹا دینے والا، کہ جو اتنا کچھ آپ پہ لوٹا دے کہ جب اللہ کے نبی کہیں کہ تبوک کے موقع پر کہ سفر بہت دشوار ہے، بہت لمبا ہے، اخراجات پورے کرنے کے لیے مسلمان تعاون کریں، تو سب بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں۔ یہاں یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے آئے، یہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنے لیے کیا بچایا؟ تو جس نے سب کچھ آپ پر قربان کر دیا،
یہ چونکہ اللہ کے لیے تھا، براہ راست اللہ کے لیے تھا، اس لیے یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو، لیکن اللہ کے نبی پہ خرچ کرنا بھی اللہ کے دین کے لیے تھا، لیکن چونکہ آپ کی ذات کا معاملہ تھا، یہاں پہ یہ بات امت کو سمجھائی کہ اللہ کے دین کے لیے تم نے دینا جو مرضی دو، لیکن چونکہ یہ سواری میں نے استعمال کرنی، تو اگر اس کی قیمت ادا نہ کی جاتی تو اس چیز کو ایک جواز بنا لیا جاتا، آنے والے لوگ اس کو ایک مثال بنا لیتے کہ جو رہنما ہے، جو مقتدا ہے، وہ اگر اپنے ماتحتوں کی چیز ویسے ہی رکھ لے، گاڑی رکھ لے، موٹر سائیکل رکھ لے، جو مرضی رکھ لے، اس پہ کوئی قدغن نہیں، اس لیے کہ وہ رہنما ہے، وہ پی جائے، کھا جائے، لے لے، جس طریقے سے بھی استعمال کر لے۔ یہ راستہ بند کر دیا قیامت تک کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر سے کہا کہ یہ سواری جو میں نے استعمال کرنی، آپ کو اس کی قیمت لینی پڑے گی۔ یہ دین حضور نے سکھایا ہے، یہ دین خرچ کرنا سکھاتا ہے، دوسروں پر جان دینا سکھاتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورتوں کو روک کر دوسروں پہ خرچ کرنا، اپنی آسائشوں کو دبا کر، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اپنے لیے پی جانا، اپنے لیے برداشت کر جانا، اپنی ذات پہ سہ جانا، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوتا ہے تو آپ دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے پیغمبر کی زندگی کا سیکنڈ ایک ایک بول، ایک ایک عمل، ایک ایک آنکھ کا اشارہ، اس میں تمہارے لیے زندگی کے بڑے راستے ہیں۔ اب یہ ایک سفر ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کچھ امانتیں ہیں، اور وہ امانتیں دوستوں کی نہیں تھی، سجنوں کی نہیں تھی، ان امانتوں کی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو آپ کے لیے آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن یہ دین قیامت تک کے لیے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو تباہی کا ایک بہت بڑا رستہ کھل جاتا۔ جس کے پاس بھی کوئی امانت رکھی جاتی، وہ ہیلے بہانے سے کوئی نہ کوئی جواز بنا کر اس امانت کو کھا جاتا، اور وہ دلیل یہ پیش کرتا کہ دیکھیں جب حضور کا سفر ہجرت تھا، اور وہ چونکہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، اس لیے حضور نے ان کا مال استعمال کر لیے، کہا کہ ہم سفر شروع کریں گے، کل کا سورج طلوع ہو، آپ نے یہ امانتیں ہر پوٹلی کے اندر، ہر امانت کے اندر صاحب امانت کا نام رکھا ہوا ہے، ہر امانت کے اندر صاحب امانت کا نام ہے، ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔
ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں، اور ان امانتوں کے حوالے کرنے میں 1 دن لگے 2 دن لگے، جو ہی آپ یہ امانتیں حوالے کرو، امانتوں کا بوجھ لوگوں پہ واپس لوٹا دو، تو پھر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ جنہیں گھر کی ذمہ داری دی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جنہیں اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھا، جنہیں اپنی حفاظت کی ذمہ داری دی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جنہوں نے ذات نبوت کی حفاظت کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جنہوں نے امانات نبوت کی حفاظت کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کسی ایمان والے کا ایمان، کوئی مومن، کوئی مسلمان ان دونوں سے محبت کیے بغیر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے اپنے دل کے اندر کوئی شک و شبہ رکھتا ہے، اور ان کی محبت کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، نہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق، اور جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے دل کے اندر رائے برابر بھی کوئی میل رکھتا ہے، نہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق۔ ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کہ گھر کی ذمہ داری وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ذات نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، یہ عجیب سفر ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب چیزیں امت کو سمجھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں، رات کے پچھلے پہر 13 سفر کی رات کو، جمعہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار 13، 14، 15 سفر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر گزارتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمین کے سفر کا موقع دیا، انہوں نے غار حرا بھی دیکھا ہے، انہوں نے غار ثور بھی یقیناً دیکھا ہوگا، جبل نور بھی دیکھا ہوگا، غار ثور کی اونچائی سے بھی انہوں نے اس کا ضرور مشاہدہ کیا ہوگا۔ ایک اچھے خاصے صحت مند انسان کو اب جبکہ بہت سی سیڑھیاں بن گئی، رستے کے اندر وہ مشکلات نہیں رہی جو آج سے 1400 سال پہلے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جسمانی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمزور ہیں، لیکن محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت تو قربان کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نام ہے، بچ جانے کا نام ہے، نچھاور کر دینے کا نام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کو، نقاہت کو محسوس کیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں، میں آپ کو اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تمثیل تھی، یہ تعبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتائی، کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر اللہ نے یہ چیز دکھا دی کہ نبوت کا بوجھ اٹھانے کا اگر کسی میں تحمل ہے، اور اس بارے نبوت کو، کار نبوت کو قیامت تک کے لیے اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ ابو بکر۔ اور پھر جب اس غار کے اندر حضور پہنچتے ہیں، یہ اعزاز کائنات کے اندر 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کم و پیش گزرے ہیں، لیکن یہ سعادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر کے، کہ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر پریشان ہے اور کھوجی پیروں کے نشانات سے غار ثور کے
کنارے پہ پہنچ گئے اور اللہ دکھاتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اللہ نے اپنا اللہ ہونا دکھایا، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ چیز سمجھا دی۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندگی کے اسباب کے اندر موت دے دیتا ہے اور موت کے اسباب کے اندر زندگی فراہم کر دیتا ہے۔ موت کے سارے سبب ہیں، ننگی تلواریں ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی تیر ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ کوئی نیزہ۔ بچانے والا جب بچانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ پھر کیسے بچاتا ہے کہ تیر لے کے کھڑے ہوئے، تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، کہ ان کے قدموں کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور ساری ہی ظاہر کے اندر موت کے سبب ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کیسے دکھاتا ہے؟ اللہ بڑے بڑے عقلوں، بڑے بڑے عقل مند سمجھے جانے والوں کی عقل پہ کیسے پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ کوئی بڑا نظام نہیں چلاتے، ایک کبوتری آتی ہے وہ انڈے دے دیتی ہے، ایک مکڑی آتی ہے وہ جالا بن دیتی ہے، اور وہ لوگ اگر ذرا سا آگے ہو کے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہیں، ابو بکر بھی سامنے ہیں، اور 6 سے 15 کے قریب افراد ہیں جو ننگی تلواروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار ثور کے اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک چیز سمجھانی تھی کہ موت کی وجہ سے نہیں آتی، موت تب آتی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ موت بیماری سے نہیں آتی، موت میدان جنگ میں نہیں آتی، موت ایکسیڈنٹ میں نہیں آتی، موت ہارٹ اٹیک سے نہیں آتی، موت کینسر اور شوگر سے نہیں آتی۔ بڑے بیمار آدمی کتنے سال زندہ رہ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے صحت مند ایسے دنیا سے جاتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے سوال کر رہا ہوتا ہے کیا ایسا صحت مند انسان بھی یکدم دنیا سے جا سکتا ہے؟ اللہ نے یہ چیز سمجھائی، اس واقعے سے سمجھائی کہ لوگوں کبھی موت سے نہ ڈرنا، جو موت سے ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہی رہتا ہے اور اچانک اسے بھی موت آ جاتی ہے۔ جو موت سے نہیں گھبراتا، جو موت سے نہیں ڈرتا، مرنا اس نے بھی اپنے وقت پر ہے، اور جو موت سے ڈرتا رہا مرنا اس نے بھی اپنے وقت پر ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا ایمان اس سے تقاضا یہ کرتا ہے، اس کے ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اس چیز کا خوف نکال دے کہ میں اگر اس وقت گھر سے نکلا مجھے کوئی لوٹ نہ لے، مجھے کوئی مار نہ دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ لوگوں میری زندگی، میرا جسم دیکھ کر تم اس بات پہ یقین کر لو، اگر جنگ اندر، میدان جنگ کے اندر موت آنی ہوتی آج میں کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں، کندھوں سے لے کے ٹخنے تک میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے اوپر تلوار، تیر یا نیزے کا کوئی نشان موجود نہ ہو۔ میں شہادت کی تمنا لیے دشمنوں میں گھسا، میں نے 20 دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن میں شہادت کی موت میدان جنگ میں نہیں پا سکا۔ آج میں عورتوں کی طرح گھر کے اندر مر رہا ہوں۔ اگر لڑائی میدان جنگ موت کا سبب ہوتا تو آج خالد کبھی بھی بستر کے اوپر نہ مرتا۔ اور اللہ نے یہ چیز اس واقعے سے سمجھائی کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ وہ زندگی دینا چاہے تو تلواروں کے سائے میں زندگی دے دے، کوئی آپ کا بال بیکا نہ کر سکے، اور وہ زندگی لینا چاہے ہو سکتے ہیں آپ کے رکھے ہوئے ہی گارڈ آپ کو گولی مار دے، آپ کے رکھے ہوئے ہی محافظ آپ کے لیے آپ کی روح کے نکلنے کا اور آپ کی جان لینے کا سبب بن جائے۔ اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں 20 مثالیں ہیں کہ بہت چن کر بادشاہوں نے اپنے دستوں میں اپنے محافظ رکھے، اور وہی بادشاہ جنہیں بڑا ناز تھا کہ یہ ہمارا بڑا خاص دستہ ہے،
یہ ہمارے بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، انہی میں سے کوئی ایک ان کی جان لینے کا سبب بنے۔ یہ چیز ایک مسلمان کو سمجھ آنی چاہیے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ کا اذا جاء امر، اسے موت کہتے ہیں، جب امر آ گیا لا یستقدمون ساعہ، نہ وہ ایک سیکنڈ آگے جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔